سینیٹر انوار اللہ کاکڑ جائیں گے تنگی شکریہ جناب چیئرمین. مرحومہ کریمہ بلوچ کے حوالے سے کچھ دوستوں نے یہاں پہ بات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ حقائق کے تقدس کے لیے اس کانٹیکسٹ کو ایکسپلین کرنا، اس پیرائے کو بتانا کہ واقعہ کیا ہوا ہے، شاید ایوان میں اور باقی پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو حقیقت کے چند نوانسز ہیں، چند پہلو ہیں، ان کا ادراک نہ ہو یا جاوید علم بھائی میں صاحب. اس کے نہ ہو. مرحومہ کریمہ بلوچ، ان کا انتقال پچھلے ماہ کینیڈا میں گھر سے غالباً نکلنے کے کوئی 24 یا 48 گھنٹے کے بعد کینیڈین اتھارٹیز کے علم میں آیا کہ وہ ڈسیزڈ ہیں، اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں، جب ان کی مسنگ رپورٹ وہاں پہ درج ہوئی. جناب چیئرمین، یہ بتاتا چلوں کہ مرحومہ بی ایس او آزاد کی چیئرمین تھی اور پچھلے سال غالباً راکھی بندھن کوئی ریچول ہے، کوئی ایک دن ہے جس میں انہوں نے پرائم منسٹر آف انڈیا مودی سے بحیثیت ایک بین اپیل کی تھی کہ پاکستان کی انٹیگریشن میں وہ کوئی کردار ادا کریں اور ان کی مدد فرمائیں. ہاں، ہمیں ان کے افکار سے اختلاف تھا، اختلاف نہیں تھا بلکہ شدت کے ساتھ اختلاف تھا. وہ پاکستان کو انڈو پہ یقین کرنے پہ یقین رکھتی تھی. جو پاکستان کے خلاف ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ بی ایس او آزاد کے تانے بانے ملتے تھے. وہ ان کے رفقا، ان کے خاندان کے لوگ، بہت سارے لوگ اسی فلسفے پہ عمل پیرا تھے اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک وہ اسی بینر کی فلیگ کیریئر رہی، جس کا ہم کھل کے مذمت بھی کرتے ہیں، اس سے اختلاف بھی رکھتے ہیں اور اس سے دور رہتے ہیں سیاسی طور پہ. Having said this, ریاست پاکستان نے ان کی رائٹ آف بیریل اور تدفین کا جو حق ہے، جو بائی ورچو آف برتھ، چاہے ان کو پاکستان کے ساتھ اختلاف تھا یا ناپسند تھا یا پسند تھا، وہ رائٹ ڈینائی نہیں کیا. وہ فیکچول پوزیشن اس لیے کلیریفائی ہونی چاہیے کہ مرحومہ کا جسد خاکی اس وقت تمپ میں مدفون ہے، ان کی تدفین وہیں ہوئی ہے. تو یہ فیکچولی درست نہیں ہوگا کہ جی ان کو تدفین کی اجازت نہیں دی گئی ہے. تدفین کی اجازت ان کو یقیناً دی گئی اور وہ اپنے آبائی علاقے میں اس وقت مدفون ہیں. یہ ہے فیکچول پوزیشن. تدفین کا جو عمل تھا اس کے حوالے سے سوالات ضرور اٹھائے گئے ہیں. جناب چیئرمین، جس بیک گراؤنڈ میں جس قسم کا وہ سیاسی پس منظر رکھتی تھی، کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو سینس ہو، اور اس میں سندھ پولیس نے لیڈ لی ہے جس کو ریاست پاکستان بیک کرتی ہے، اون کرتی ہے. میں اس میں سندھ پولیس کو کوئی ایکسکلوسیو فورس کے طور پہ نہیں دیکھتا. کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا تھا. آپ ایک پریمپٹیو ایڈمنسٹریٹو سینس رکھتے ہیں. انہوں نے ایک ایمبولنس میں ان کی والدہ، جو کہ 2 گاڑیوں میں ان کے لواحقین، ان کے باقی رشتہ دار ان 2 گاڑیوں میں تھے، اور جسد خاکی کو ایمبولنس میں رکھ کے پولیس پروٹیکشن میں اسکارٹ کیا گیا فرام ون ڈسٹرکٹ ٹو اندر. یعنی کراچی سے وہ بیلا ڈسٹرکٹ پولیس نے اس کو ٹیک اوور کیا، پھر بیلا سے تربت پولیس نے ٹیک اوور کیا، اور جو دفن ہونے کی جگہ تھی وہاں تک پروٹیکشن پرووائڈ کی گئی. اب اگر آپ اس کو کنسٹرو کریں گے اور کہیں گے کہ جی میت اغوا ہو گئی، کل کو لوگ لیڈی ڈیانا کی جو میت تھی اس کو اسٹیٹ بیریل دیا گیا، اسٹیٹ پروٹیکشن دی گئی، اس کی بھی انٹرپریٹیشن اگر ایسے لوگ کریں جو کہ ان اتھارٹیز پہ ان کی موت کے حوالے سے سوالات اٹھاتے تھے اور کہیں گے جی ان کی میت اغوا ہو گئی، تو یہ بڑی مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹ ہوگی. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کسی نے کسی میت کو اغوا نہیں کیا. جو پروٹیکشن تھی وہ پرووائڈ کرنا گورنمنٹ آف دا ڈے کا، پروونشل گورنمنٹ کا، فیڈرل گورنمنٹ کا، دونوں کی ذمہ داری تھی. باقی بات رہی ان ریٹرکس کی. دیکھیے، یہ سوال ہم سب اٹھائیں گے. کچھ لوگ ہمیں گالیاں دیں گے اس فورم پہ اور کچھ ہمیں شاید اپریشیٹ کریں گے.
یہ سوال میں بحیثیت بلوچستانی بحیثیت پاکستانی یہ اٹھاتا ہوں کہ کریمہ اور ان کے جو رفقا تھے جنہوں نے ریاست پاکستان کے خلاف اعلان جنگ شروع کیا، جنہوں نے بندوق اٹھائی، جنہوں نے آرمڈ سٹرگل کو دعوت دی، توتک میں 2008 میں ذاکر مجید اور سنگت ثنا براوی میں تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دا جنگ نن بش کریرن، دا منافق آک، اور اس سے منافق مراد ان کی نیشنل پارٹی اور بی این پی مینگل تھی، ہم تو شاید کفر کے زمرے میں آتے ہیں، کہ دا منافق آک ننے پارا کہ ریاست تو عید کبو، یہ منافق ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ریاست سے بات کرو، نن دات پانا کہ لما وطن دتر خوائک، کہ مدر لینڈ ریکوائرز بلڈ، ننا دترم خوائک دشمن نہ دترم خوائک، یہ ہمارا خون بھی چاہتی ہے اور دشمن کا خون بھی چاہتی ہے، یعنی وہ آرمڈ سٹرگل کی ایڈوکیسی کرتے ہیں۔ یہ بالکل سنجیدہ سوال بلوچ انٹیلیجنشیا سے، پاکستانی انٹیلیجنشیا سے، کسی بھی فورم پہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں کہ کیا آرمڈ سٹرگل اور وائلنس کو ریشنلائز کیا جا سکتا ہے؟ نو میٹر ہاؤ یو میسکریڈ اٹ ود دا چیمپئن شپ آف human rights, no matter how you masquerade it with victim card، اگر وائلنس کی ریشنلائزیشن ہونی تھی تو پھر حکیم اللہ مسعود کی بھی ہو جائے گی۔ اگر وائلنس کی ریشنلائزیشن ہونی ہے پھر دنیا میں ہر طرف لبرل ڈیموکریسی ول ڈائی ڈاؤن، اور اتھارٹیرین اور فیشسٹ ریجیمز جو ہے جو یقینی وائلنس پہ رکھتے ہیں پھر ان کا دور دورہ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دیر ول بی اے گڈ وائلنس اینڈ اے بیڈ وائلنس، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری جتنی سیکولر لبرل ڈیموکریٹک پارٹیاں ہیں وہ تو ریلیجس انسپائرڈ، مذہبی خصوصی طور پہ اسلام کے حوالے سے جو وائلنس ابھرے اس کو تو برا بلا کہے، اس کو تو کنڈیم کرے، اس کے اگینسٹ انویٹیشن دے آف اوپن کرٹیسزم، لیکن اگر ایتھنیسٹی کے نام پر وائلنس ہوتا ہے، جب یہی گروہ اٹھتے ہیں اور ناظمہ طالب جیسی اکیڈیمیا کو، جو کہ ایک پروفیسر تھی بلوچستان یونیورسٹی کی، لیکن چونکہ وہ اردو زبان بولتی تھی، وہ اردو بولنے والے طبقے سے تعلق رکھتی تھی، انہوں نے ٹارگٹ کر کے ایلیمنیٹ کیا اس کو، اور بڑی بے شرمی کے ساتھ بی ایل اے نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کی کوئی کنڈمنیشن نہیں ہوگی، اور اس کے لیے اتنا غصہ، اتنا نفرت نہیں ابھرے گی جتنا ایک نیچرل ڈیتھ میں کریمہ کی تدفین کے حوالے سے پیدا ہو رہی ہے۔ ریاست پہ یہ الزام لگایا گیا کہ کینیڈین اتھارٹیز معلوم کرے ان کا قتل کیسے ہوا ہے، میں وضاحت کرتا چلوں، وہ فوت ہو گئی، اور کینیڈین اتھارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ دیر از نو فاؤل پلے ان ہر ڈیتھ۔ اگر اس کے باوجود یہ اس ہاؤس کو اور اس ملک کو، 22 کروڑ لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں یا مس لیڈ کروانا چاہتے ہیں کہ اس میں کسی طریقے سے پاکستان کی اتھارٹیز کا ہاتھ ہے، تو آئیں سامنے بات کریں۔ ایک نیچرل ڈیتھ کو پولیٹیسائز کر کے ایک ایتھنیسٹی کو دوسرے ایتھنیسٹی کے خلاف کھڑا کرنے کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس کے ارد گرد جو حقائق ہوں گے ان حقائق کو بیان کرنا ہمارا بھی مورل فرض ہے۔ اس سے پہلے ساجد صاحب سویڈن میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کو بھی اسی طرح ریاست پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب آپ کسی مخصوص ایجنڈے کے تحت ریپیٹیشن کے ساتھ سرٹن واقعات کو ایک خاص اینگل دینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ حقیقت کا بیان نہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی پروپیگنڈا کا اصول ہوتا ہے۔ ہم پاکستان کی سرزمین پہ جو بھی ملیٹنسی کرتا ہے، جو وائلنس کرتا ہے، اس کی کنڈمنیشن کرتے ہیں۔ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل لافل لا انفورسمنٹ ایجنسیز جب اپروپریٹ فورس آف اپلیکیشن کرتی ہیں اور اس وائلنس کو کرب کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اس کو ہم لیجیٹمیٹ تصور کرتے ہیں، ہم اس کو درست تصور کرتے ہیں، یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل مینڈیٹ ہے۔ انٹرنل آرڈر رکھنا اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ یونائٹڈ نیشنز چارٹر از دا ساورن رائٹ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان۔ اغوا آپ گرفتار کر لیں تو اس کو یہ اغوا کا نام دیتے ہیں۔
آپ مجھے بتائیں اسٹیٹ اتھارٹیز نے جب کسی کو اپریہینڈ کرنا ہو اس اپریہینشن کے عمل کو ایران میں گرفتاری کیا جاتا ہے، افغانستان میں گرفتاری کہا جاتا ہے، امریکہ میں گرفتاری کہا جاتا ہے، بلوچستان میں جب ہو تو وہ اغوا ہو جاتا ہے. یہ یونیک انٹرپریٹیشن سیمنٹکس الفاظ کے ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. ہم نیم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کوئی سینئر ہماری رہنمائی کر دے. اس جملہ بازی سے حقائق نہیں بدل سکتے. ہزاروں افراد کا قتل کیا ان لوگوں نے. ان وائلنٹ اور گوری ایکٹس میں یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پارٹیسپیشن ہے ان کی. اس طرح کی گفتگو سے ان کے چہرے چھپ نہیں سکتے. اور ان قاتلوں کے خلاف ہم اپنی آخری سانسوں تک we will resist them. And I wish somebody has resisted them in 1970 in erstwhile East Pakistan, تو شاید آج یہ صورتحال نہ ہوتی. ہم پولیٹیکلی ریزسٹ کریں گے، ہم ایڈمنسٹریٹولی ریزسٹ کریں گے. وی اون اسٹیٹ آف پاکستان، دے ایکولی شیئر اٹ ود اس. لیکن اگر گھر کے وجود کے خلاف کوئی جائے گا تو ہم گھر کے سربراہ سے لے کر گھر کے چوکیدار تک سب کے خلاف ریزسٹ کریں گے. جناب چیئرمین، مرحومہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، وہ روز جزا اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. ہم اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں ایسے موقع پر، لیکن حقائق کو مسخ قطعاً نہیں کرنا چاہیے. نہ کسی نے اس کی میت کو اغوا کیا ہے، نہ وہ کسی ایسے واقعے میں اس کا انتقال ہوا ہے جس سے وائلنس کا کوئی شائبہ پیدا ہو. لفظ شہادت استعمال ہو رہا ہے ان کے لیے جیسے کسی نے ان کی جان لے لی ہے. وہ نیچرل کازز سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اس ڈیتھ کے نتیجے میں اس کی خواہش تھی، اور ان کے لواحقین کی خواہش تھی کہ ان کی تدفین ان کے آبائی علاقے میں ہو، اور وہ عمل بھی پیسفل انداز میں، مناسب انداز میں کنکلوڈ ہو چکا ہے. میرے خیال میں this should be end of the matter.